هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے قرآن مجید کے بارے میں جو یہاں بیان ہو رہا ہے. وہی ہے کہ جس نے اتاری ہے یہ کتاب اے محمد آپ پر، جس میں کچھ آیتیں تو ہیں محکم جو اصل کتاب کی جڑ ہیں، اساس ہیں، بنیاد ہیں، واخر متشابہات، اور دوسری ہے جو متشابہ ہے. قرآن حکیم کی آیات کی ایک تقسیم یہ ہے جو یہاں ہو رہی ہے. یہ یوں نہ سمجھیے کہ تمام آیات یا اس یا اس کیٹیگری میں چلی جائیں گی، نہیں، بلکہ یہ خاص اعتبار سے ان دو کیٹیگریز کو ایک دوسرے کے مقابل لایا گیا. ایک وہ آیات ہیں کہ جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جن میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، کوئی اشتباہ وارد ہوتا ہی نہیں. اور ایک وہ آیات ہے کہ جن کے ایگزیکٹ مفہوم کے تعین کے اندر دقت آتی ہے. اب یوں سمجھیے کہ کیوں ہے اور کیسے ہے، اور اس میں تقسیم کی بنیادی جو ہے وہ بنیاد کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے. دیکھیے مثلا آیات محکمات میں اجماع ہے کہ تمام آیات احکام جو ہیں وہ آیات محکمات ہیں. یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال، یہ حرام، یہ واجب، یہ فرض، یہ محکمات ہیں. اس لیے کہ سارے دین کی جڑ بنیاد یہی تو ہے نا. قرآن ہدایت بن کر نازل ہوا، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، اور ہدایت کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کدھر جانا کدھر نہیں جانا ہے، یہی تو اس کا اصل موضوع ہے. لہذا اپنی اس ہدایت عملی کے ضمن میں قرآن محکم ہے، پختہ ہے، واضح ہے، مبرہن ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. البتہ قرآن مجید اس عالم غیب کی بھی خبریں دیتا ہے جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں، ہمارا کوئی تجربہ نہیں. وہ ایک بالکل جدا عالم ہے، عالم غیب. فرشتے ہیں، کیسے ہیں، کس طرح کے، ہم نہیں جان سکتے. وہ ایک ایسا عالم ہے جس کا ہمیں کوئی تجربہ ہوا ہی نہیں. گزر ان کا ہوا کب؟ عالم اللہ اکبر میں. ہمارا گزر ہی نہیں ہوا اس میں. اللہ کی ذات و صفات، قبر میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، عالم برزخ میں کیا ہے، کیا ہوگا، قیامت کے دن کے حالات و واقعات، ان کی کیا اصل حقیقت ہوگی، کیا نوعیت ہوگی، جنت کی نعمتوں کی حقیقت کیا ہے، دوزخ کے عذاب کی کیا کیفیت ہے، کہ وہ آگ بھی ہے اور وہ جلا بھی رہی ہے لیکن مارتی بھی نہیں ہے، لا تبقی ولا تذر، لیکن یہ ہے کہ موت بھی نہیں آتی. پھر یہ کہ اسی کے اندر سے، اس کی تہ میں سے وہ درخت بھی نکلا ہوا ہے. وہ زقوم کا درخت جو ہے وہ جنت جہنم کے جب سے نچلے طبقے سے ابھر کر آتا ہے اوپر. اب یہ کیفیات وہ ہیں جن کو ہم صحیح سمجھ نہیں سکتے. اس لیے یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی تقسیم تو یہ ہے کہ آیات الاحکام وہ آیات محکمات ہیں، واضح، کھلی، مبرہن، روشن، کسی شک و شبہ اور کسی اشتباہ سے بالکل پاک اور صاف. البتہ عالم غیب کی چیزیں، اب ظاہر بات ہے ان کا کچھ نہ کچھ اجمالی علم ہمیں نہیں ہوگا تو ہم سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے. اگر آخرت کا یقین نہیں ہوگا تو ہم دنیا کے اندر غلط راستے پر پڑ جائیں گے. جنت اور دوزخ کا ہمیں علم ہوگا تبھی تو ہمارے اندر طلب پیدا ہوگی جنت کے حصول کی اور دوزخ سے بچنے کی. لہذا اس عالم کا کچھ نہ کچھ علم دینا ہمیں ضروری ہے ہماری ہدایت کے لیے. ہماری جو علمی بنیاد بنتی ہے ہدایت کی وہ تو وہی ایمانیات ہے، اور ان ایمانیات کا تعلق کل کا کل عالم غیب سے ہے. اب دیکھیے ایمانیات میں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور پر ایمان جو ہے کم سے کم صحابہ کے لیے ایمان بالغیب نہیں تھا، لیکن حضور تو ان کے سامنے موجود تھے. واقعہ یہ کہ حضور پر ایمان صحابہ کے لیے بھی عالم غیب کی شے ہے، لیکن وہی آتے تو کسی نے نہیں دیکھی نا. وہی ہے جس کی بنا پر یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب جو ہے یہ محمد الرسول اللہ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو وہی ہے اور وہی عالم غیب کی شے ہے. نہ جبرائیل کو کسی نے دیکھا اور نہ وہی کیسے آ رہی ہے اس کا کسی کو تجربہ ہوا، لہذا یہ عالم غیب کی شے ہے. اس لیے سورہ بقرہ میں شروع فرمایا تھا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہو. تو ایمان کا تو سارا دار و مدار ہے ایمان بالغیب پر، اور ایمان بالغیب میں جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں ان کا کسی حقیقت کا تعین ہم دنیا میں نہیں کر سکتے، وہ ہمارے تجربے سے ماوراء ہے. وہ آیات جو ہیں جو عالم برزخ کی ہیں، جو عالم آخرہ کی ہیں، یہ سب کی سب جتنی چیزیں یہ سب متشابہات میں سے، یا فرشتے اور ان کی حقیقت کا معاملہ ہے، یا یہ کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے معاملہ، یہ آیات متشابہات. اس میں ایک کیٹیگری اور بھی آتی ہے آیات متشابہات کی جنہیں ہم کہیں گے کہ وہ عارضی طور پر متشابہ ہوتی ہیں. مثلا سائنٹیفک فینومینا جو ہیں اس کائنات کی تخلیق کے ضمن میں، یا اس کائنات میں جو فزیکل فینومینا ہیں
ان کے بارے میں قرآن مجید میں اشارے آئے، لیکن وہ اشارے جو ہے بعض تو آج تک بھی ہم پر واضح نہیں ہے۔ مثلا 7 سماوات، 7 آسمان، کیا معلوم ہمیں؟ اللہ نے لکھا ہے، قرآن میں بار بار لکھا ہے، ہم مانتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن یہ کہ ہمیں اس کی حقیقت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی 100 برس بعد یا کچھ اور عرصے بعد کوئی حقیقت ایسی سامنے آئے کہ روشن ہو جائے، ہماری اندر جو ہے روشنی آ جائے کہ واقعی یہ تھی وہ بات جسے قرآن نے 7 آسمانوں سے تعبیر کیا، ورنہ اس سے پہلے کل فی فلک یسبحون، ہر شے تیر رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ آج سے 500 سال پہلے، اب قرآن تو آج سے 1400 برس قبل آیا ہے، اس وقت تو لوگوں نے اس کو یقین کیا بس کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز تیر رہی ہے تو تیر رہی ہوگی۔ نہ بھی زمین کا پتا تھا کہ یہ تیر رہی ہے، نہ بھی چاند کا پتا تھا کہ وہ تیر رہا ہے، نہ سیاروں کا، نہ یہ پتا تھا کہ ایٹم کے اندر بھی وہ جو الیکٹرونز ہیں وہ تیر رہے ہیں اور مسلسل حرکت میں ہے۔ کل فی فلک یسبحون۔ اب یہ آیت اس وقت متشابہات میں سے تھی، آج متشابہ نہیں رہی، بلکہ آج اس کا مفہوم ہم پر واضح ہو گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج بھی جو چیزیں اس عالم خلق کی چیزیں جو ابھی ہمارے علم میں نہیں آ سکی، جن کی اصل حقیقت کو ہم ابھی نہیں سمجھ پائے، وہ آیات متشابہات میں شمار کی جائیں گی، لیکن عین ممکن ہے کہ آگے چل کر وہ آیات متشابہات کی فہرست سے نکل کر آیات محکمات میں آ جائیں۔ تو یہ تھوڑی سی بات ذہن میں رکھیے۔ اب یہاں آگے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ جڑ اور بنیاد کتاب کی یہی آیتیں ہیں محکم، یعنی کتاب سے مراد ہی ہے احکام۔ قرآن میں جہاں کسی شے کی فرضیت آتی، کتب علیکم الصلاۃ، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، یہ تمام الفاظ جو ہیں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر للوصیۃ للوالدین والاقربین، کتاب موقوتہ، لکھی ہوئی شے۔ تو گویا کہ کتاب تو اصل میں نام ہے احکام کا، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں، یہ حرام ہے یہ واجب ہے یہ لازم ہے۔ لہذا اس کی جڑ بنیاد جو ہے ہن ام الکتاب، اس کتاب کی، اس شریعت کی، اس قانون کی جڑ اور بنیاد آیات محکمات ہے۔ وہ اخر متشابہات، کچھ متشابہ ہیں کہ جن کی حقیقت کے بارے میں کوئی دھندلا سا تصور تو ہو سکتا ہے، حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یہ ہے اصل بات۔ تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ درپے ہوتے ہیں اس میں سے متشابہات کے، تاکہ معلوم کرے ان کی تعویل اور پیدا کرے فتنہ۔ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات پر غور بھی کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں مضامین اور مقالے اور یہ اور وہ، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ مفہوم لوگوں نے نہیں سمجھا، تو ہمارے اسلاف جو ہیں وہ تو کودن تھے، پاگل تھے، کوئی بات سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ سب فتنہ جو بھی اٹھا ہے آج تک وہ اسی انداز سے اٹھتا ہے کہ کچھ چیز آج مجھے معلوم ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی۔ خاص طور پر جو احکام شریعت کے بارے میں یہ بات کہے تو گویا کہ سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا فتنہ اور کوئی شخص نہیں۔ لیکن احکام کے سارا دار و مدار جو اتصال کے ساتھ ہے، حضور سے متصل ہے دور صحابہ، پھر دور صحابہ سے دور تابعین، احکام جو ہے مسلسل منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یا تو آپ ساری امت کو جو ہے رائٹ آف کر دیجئے، ہمارے اسلاف سب کے سب پاگل تھے، بیوقوف تھے، احمق تھے، کودن تھے یا بدنیت تھے، تو یہ بات جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ تسلسل جو ہے شریعت کا، یہ در حقیقت یہ جو لوگ تو اصل میں چاہتے ہیں ہدایت، وہ تو ان میں زیادہ اہمیت سے کے ساتھ توجہ دیں گے، اس پر غور کریں گے، لیکن جن کے دلوں میں کجی ہو، عجب ہوتا ہے، کوئی نئی بات کہو، کوئی ایسی بات کہو ڈنکا بج جائے کہ فلاں شخص جو ہے واقعی صاحب اس نے جو بات کہی ہے وہ تو آج تک کسی نے کہی نہیں تھی۔ یہ لوگ جو ہے متشابہات کے پیچھے لگے رہیں گے، چکر میں رہیں گے۔ ابتغاء، قرآن مجید پہلے کہہ رہا ہے ابتغاء الفتنہ، چونکہ زیغ ہے دلوں کے اندر، کجی ہے، تو نیت ان کی جو ہے فتنہ اٹھانا ہے، فتنہ پیدا کرنا ہے۔ تکبر سب سے بڑا فتنہ ہے، عجب سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے زیادہ مہلک بیماری عجب ہے۔ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں کہ جو نجات دینے والی ہیں، اور 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ اور ہلاک کرنے والوں میں اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، ایک ہے انسان کا اپنے آپ کو کچھ جاننا، عالم اور بڑا فقیہ اور بہت فلسفی اور بہت حکیم اور دانا انسان سمجھنا، بہت بڑا دانشور جاننا، اور فرمایا یہ سب سے زیادہ مہلک شے ہے، یہ تکبر سے بھی بڑھ کر اور جو ہے اور حب مال سے بھی بڑھ کر یہ چیز جو ہے در حقیقت عجب جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ ہلاکت خیز ہے۔
تو وہ معاملہ جب ہوتا ہے دل میں تو فتنہ آدمی تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے پھر وہ آیات متشابہات کی طرف ہوتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ ان کی اصل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ان کی اصل حقیقت تو ہم بھی جان لیں گے، کب؟ جبکہ ہم اس عالم غیب میں داخل ہو جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو قبر کی حقیقت منکشف ہو جائے گی، عالم برزخ کے حقائق جو ہے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ آج ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس سوائے اس کے کہ اجمالاً جو کہہ دیا حضور نے، جو خبر دی ہے کسی صحیح جو ہے حدیث میں آ گئی، قرآن میں آ گئی، مانیں گے آمنا و صدقنا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن اجمالی ایمان ہوگا، اس کی بھی تفصیل میں جائیں گے تو یہ جو اب حیات النبی کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ سمجھیے کہ دیوبندی دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، حیاتی بھی اور مماتی بھی، اور یہ لوگ جو ہے ان کا درمیان ایسی ایسی بحثیں اور ایسے مناظرے ہو رہے ہیں کہ جیسے کہ بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان کبھی ہوا کرتے تھے، اب تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب مناظرے ان کے مابین ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے فتنے کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے ان جو امور غیبی ہیں ان کے ضمن میں جو اجمالی علم آپ کو دیا گیا ہے اس پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اس کے بارے میں تعین کرنے کے لیے تفاصیل معین کرنے کے اندر جو ہے آپ نے اختلافات پیدا کر دی۔ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو واقعتاً علم میں رسوخ رکھنے والے، گہرائی اور پختگی، وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے، آیات محکمات بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور متشابہات بھی۔ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن میں جو کچھ ہم اسے مانتے ہیں، یا حدیث صحیح میں جو کچھ حضور نے فرما دیا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ اس عالم غیب کی باتوں میں سے کسی کی تفصیل میں ہم جانے کو تیار نہیں، ورنہ تو جنت کی نعمتیں قرآن مجید میں بے شمار بیان ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی سورہ سجدہ میں بھی فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کسی انسان کے علم ہی نہیں ہے کیا کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی لوگوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کیا، کوئی نہیں جانتا۔ اور حدیث میں بھی آ گیا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، وہ نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی احساس بھی وارد ہوا۔ اب یہ ہے چیزیں کہ جو ہم مانیں گے اجمالاً، آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کے پاس سے آیا ہوا کلام ہے قرآن مجید، یہ تو ابتدا سے انتہا تک اس کا کلام ہے، اس پر ایمان لائے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت اخذ کرتے مگر وہی جو ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں۔